الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ربیع الاول کے ایک بابرکت و باسعادت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ اس ماہ کی مناسبت سے آپ اس ماہ میں ہونے والے جس پروگرام میں، جس جلسے میں، جس محفل میں شرکت کریں گے، تو آپ کو اس میں آقا انعامدار سرور کونین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا نظر آئے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مہینے کی مناسبت سے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے پیارے محبوب پیغمبر کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے کمالات کو، آپ کے اوصاف کو صرف ایک مہینے تک ہی محدود رکھنا، یہ شاید انصاف نہیں ہے۔ حضور کا ذکر تو انسان کو سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور ایک لیل و نہار کے 24 گھنٹے، ہر لمحے ذکر مصطفیٰ سے انسان کی زبان کو تر رہنا ضروری ہے۔ لیکن اس بھولی بسری قوم سے اتنا کچھ بھی دیکھ لیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلیں کسی نسبت سے صحیح لیکن چلیں یاد تو کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوشش یہ ہوگی کہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ احباب کی خدمت میں
جس طرح مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، موضوع بھی ایسے اہمیت کے حامل آپ احباب کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو بنیادی طور پر جو سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے یا سمجھ آتی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء اور ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ تمام انبیاء کا مقصد بعثت اور بالخصوص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا بعثت مقصد کیا ہے، یہ چیز سمجھنی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج صرف اس غرض و غایت سے دوری کی وجہ سے، غرض و غایت نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا، کچھ اور بنا لیا، اشارتاً کہ سال بھر میں صرف ایک دن یا ایک مہینہ گلیاں سج گئیں، بازار سج گئے، لائٹنگ ہو گئی، گھروں پہ جناب چراغاں ہو گیا، موم بتیاں جل گئیں، محافل ہو گئیں، تو میرا سادہ لو مسلمان سمجھتا ہے کہ اس نے شاید اپنے نبی کی نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، اتنے سے ہی وہ مطمئن ہے اور بہت مطمئن ہے۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ سنت پہ چلا، نہ کوئی طریقہ پیارے محبوب کا اپنایا، نہ اس کی ظاہری شخصیت سے کوئی حضور کے طریقے کی جھلک نظر آئی، نہ باطنی سے، اور صرف چند دن یہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے امتی ہونے کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شاید اسی لیے کرتا ہے وہ کہ اسے مقصد نبوت یاد نہیں ہے، بعثت رسول کا جو کہ مقاصد ہیں، اغراض ہیں، وہ شاید ان سے لابلد ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے گا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی بھول بھلیوں میں نہ رہیں۔ آج اگر آپ نادم ہو جاتے ہیں، شرمسار ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس اپنی اس ندامت کو مٹانے کا ایک موقع ہے، وقت ہے، لیکن کل اگر آپ شرمسار ہوں گے، نادم ہوں گے، تو آپ کے پاس اس ندامت کے ازالے کا وقت نہیں ہوگا، کہ جب اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ آج اس کو مجھ سے دور کر دو، یہ میرا ہے ہی نہیں ہے، پھر میں اور آپ ٹائم نہیں رکھیں گے، ہمارے پاس ہمیں اس وقت مہلت نہیں دے گا، حالات ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو بھائیو، آج وقت ہے کہ ہم مقصد نبوت سمجھیں، مقصد نبی سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد آمد مصطفیٰ سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام انبیاء اور خصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، انہیں کیوں نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو آئیے گا سب سے پہلے مجموعی طور پر اور پھر انفرادی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے
مجموعی طور پر انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر و رسل بھیجے ہیں ان کو کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا الہ العالمین نے کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے پیغمبر و رسل بھیجے ہیں، ان تمام تر انبیاء و رسل کو بھیجنے کا ہمارے بنیادی 2 مقاصد رہے ہیں۔ 2 بنیادی مقاصد اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا پہلا بنیادی مقصد کہ ان اعبدوا اللہ، کہ دنیا جان والو تم اس نبی کی بعثت سے، اس نبی کی آمد سے یہ جان سکو کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک پہلا اور بنیادی مقصد کہ عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے، نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے لیے، تمام تر عبادات، چونکہ یہاں اللہ رب العزت نے اعبد اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ تمام تر عبادات، جو چیز بھی عبادت کہلواتی ہے وہ کسی اور کے لیے اللہ کے سوا جائز اور روا نہیں۔ جو عبادت ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ ان اعبدوا اللہ، دنیا کائنات والو عبادت کرنی ہے، یہ ماتھا ٹیکنا ہے، جھکنا ہے رکوع کی صورت میں یا سجدے کی صورت میں، سو صرف اللہ ہی کے سامنے۔ یہ بھی کی بیماری ختم کرنی پڑے گی، ہی کا سبق جو ہے وہ اپنے قلوب و اذہان میں ڈالنا ہوگا۔ یہی درس ہمیں ہماری ہر نماز یہی ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے یہی درس سیکھتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ ہر نماز ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے جس مقصد کو سمجھتا ہے، جو پہلا درس اسے پڑھایا جاتا ہے وہ یہی۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی مقصد کو بیان فرمایا ان اعبدوا اللہ۔ اور دنیا کائنات میں رہنے والوں 1,24,000 پیغمبر اگر میں اللہ بھیج رہا ہوں تو بنیادی 2 مقاصد دیکھ کے ان میں سے پہلا اور اہم مسئلہ یہی کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور نتیجتاً جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا جز ہے انبیاء کی بعثت کا دوسرا مقصد، وہ پہلے ہی کا نتیجہ ہے کہ جب تم اللہ ہی کی عبادت شروع کر دو گے تو پھر طاغوت کی عبادت سے بچو گے، پھر طاغوت سے، شیطان سے اجتناب ہو جائے گا، پھر تم غیر اللہ کی، یہاں طاغوت سے مراد
اللہ کے سوا ہر ایک ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے یا جس کی عبادت لوگ کرتے ہیں. ایک فلسفہ اور دو اغراض کی صورت میں، دو مقاصد کی صورت میں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، بتوں سے اجتناب ہوگا، طاغوت سے بچنا ہوگا. یہ ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے. اب اگر آپ انفرادی طور پر انبیاء کی زندگیاں پڑھیں تو قرآن اٹھائیں، آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے ان انبیاء اور رسل کا ذکر فرمایا ہے کہ جن سے ہمیں یہ ملتا ہے، درس اخذ ہوتا ہے، ان سے سبق ملتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. باضابطہ طور پر میرے بھائیوں، انبیاء میں جن کو نبوت دی گئی، آدم علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر قرآن میں اکثر ملتا ہے، جناب سیدنا نوح علیہ السلام. ان کے بارے آپ دیکھیں، قرآن نے واضح اعلان فرمایا اور ان کی جو پہلی اور بنیادی دعوت تھی قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور ایک مقام پر جس سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. یہاں بھی دعوت وہی، اور سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. فرمایا میری قوم والو، تم نے جو ود سوا یغوث یعوق پنج تن کو ہی پاک مان لیا ہے. آج بھی تقریباً یہی تخصیص چلتی ہے. یہ آج کی نہیں ہے پنج تن پاک والی. یہ پنج تن پاک والا نعرہ جناب نوح کی قوم نے بھی لگایا تھا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پاک صرف 5 ہی ہیں، اور وہ ود سوا یغوث یعوق اور نصر ہیں. آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ 5 صرف پاک ہیں، باقی معاذ اللہ سارے ناپاک ہیں. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے انہیں یہی سبق دیا کہ نہیں قوم والو، یہ جن کے پیچھے تم پڑ چکے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی نیکی پر کوئی دو رائے نہیں. یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کسی کی نیکی اس بات پر دال نہیں کہ اس کے آگے انسان اپنی جبین ٹیک لے، اس کی قبر پر سجدہ ریز ہوا جائے، اس سے آہ و مناجات کی جائیں، اس کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے. یہ مقصد نہیں ہے کسی کی نیکی سے. تو فرمایا نوح علیہ السلام نے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ اکبر. اتنی پکی بات جناب نوح علیہ السلام نے فرمائی کہ قوم والو، اسی اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں.
میں وقت کا نبی ہوں، میں بھی اس کے در کا منگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا نا میرے بھائیوں، نبی سے بڑا زمانے میں کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی نیک نہیں ہوتا، کوئی پاک باز نہیں ہوتا، کوئی مقدس نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو نوح بھی اللہ کے حضور دستے سوال دراز کیے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بیٹا آنکھوں کے سامنے جودی پہاڑ پہ اس طوفان میں غرق ہوتا نظر آتا ہے میرے بھائی۔ دستے سوال دراز کیا اور دعائیں شروع کی کہ اللہ وَإِذْ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر مسلم ہے، کافر ہے، باپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کو اللہ نہیں مانا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوم غرق ہونے جا رہی ہے، بیٹے کو بلایا، سمجھایا۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، میں تو اس بڑے جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کیسے پہنچ پائے گا؟ اس پہاڑ کی بلندیوں پہ پانی کا پہنچنا، یہاں تو لوگوں کو پانی پینے کا نہیں میسر، چونکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ جیسے آج بھی عرب دنیا کے حالات دیکھ لیں، دور دور تک ریگستان ہیں جہاں پانی پینے کو میسر نہیں۔ قوم نے بھی اسی لیے مذاق کیا تھا جناب نوح سے، جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کہتی تھی نوح کیسی بھلی باتیں کرتا ہے یار، کہ جہاں لوگوں کو پانی پینے کو نہیں ملتا اور تو اس پانی میں کشتیاں چلائے گا، مذاق کرتے تھے۔ تو بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے، تاہم باپ کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگا ابا جان اگر پانی آ بھی گیا میں جوان ہوں، بھاگ کے اس جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے جہاں پانی کے پہنچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بیٹا تو کافر تھا نا، اللہ کی طاقت سے ناآشنا تھا، اللہ کی قوت کا اسے ادراک نہیں تھا، لیکن باپ تو وقت کا نبی ہے، باپ سمجھتا ہے کہ یہ عام پانی نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر کوئی آسمان پر بھی چڑھ گیا تو پانی اسے بھی پہنچے گا، یہ عام پانی نہیں ہے، یہ تو ٹارگیٹڈ پانی ہے جو ایک ایک کو ڈھونڈ کے بلوں کے اندر سے نکال کے مارے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنے اللہ کے حضور کہ اے میرے رب تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل کو نہیں غرق کروں گا، اور یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے اور بڑا برگزیدہ نبی کہہ رہا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، کوئی عام بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ایسے لوگوں سے بھی بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نہ خود نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ انہیں پاکی پلیدی کا کوئی احساس ہے، اور کہتے ہیں کہ بس آپ نے مجھے دیکھ لیا، آپ کو اب جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہاں وقت کا نبی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا میرے پیارے محبوب نوح
تیری محبت اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن یہ تیرا بیٹا نہیں، دنیاوی اعتبار سے تو تیرا خون ہے، تیرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، لیکن چونکہ یہ کافر ہے اور تو مسلمان ہے، یہاں رشتے اسلام کی بنیاد پہ ہوا کرتے ہیں، یہاں دودھ کے اور خون کے رشتے نہیں چلتے، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال وہ ہیں کہ جو ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرنے پر اپنے محبوب پیغمبر کو جھڑک دیا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نوح اگر تو نے اس کے لیے اب دعا کی تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ وقت کا نبی ہے، لیکن کیا ہے کہ دعوت نہیں مانی گئی جو دعوت جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ و معبود نہیں۔ الہ کا لفظ ایسا مشترک لفظ ہے کہ جتنے معنی اللہ کے لیے خاص ہیں ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بھی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی تمہارا داتا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں تو لوگوں نے ہر دل میں صنم سجا رکھے ہیں میرے بھائی، عقیدے اس قدر کمزور ہیں کہ ہر گلی محلے میں آپ کو ایک رب نظر آئے گا، معاذ اللہ۔ یہ مسلم سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہندو یا سکھ کے کسی ایسے محلے کی یا سوسائٹی کی بات ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اس ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لایا۔ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ آج لوگ اپنے آپ کو کوئی انگریز سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھ میں اور انگریز میں کوئی فرق نظر نہ آئے، ہم دونوں کھڑے ہوں تو لوگ کہیں سگے بھائی ہیں، اور کچھ لوگ ذہنی طور پہ اتنے غلام ہیں اور اتنے کمزور ہیں کہ وہ ہندوؤں اور سکھوں کو کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے بڑے پیارے پیارے اور بڑے اچھے اچھے نام دے دیے گئے، ہماری زبان میں ان کو میراثی کہتے تھے، ہمارے زبان میں انہیں یعنی آپ اس سے بھی لفظ نٹ کہتے تھے، جن کو آج ان کو اداکار اور اداکارائیں کے نام دے کر لوگ ان کی کاپی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلم نوجوان، ہمارا مسلم بچہ، مسلم نوجوان، وہ کبھی کس ہیرو کی کاپی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی کس ہیرو کی، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے جس کو ماڈل بنایا ہوا ہے وہ رب کا باغی اور اس کا دشمن اور مشرک انسان ہے۔ ایک تو وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے بھائی تیری دشمنی اور تیری محبت کا سب سے بنیادی جو معیار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے رب کا باغی اور دشمن ہے، مشرک ہے، جسے میں نے ماڈل اور نمونہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے نکلیں اور فرق نظر آئے، یہ فرق نظر آنا چاہیے۔ ایک انگریز، ایک کوئی بھی غیر مسلم اگر کھڑا ہو تو اس کے ساتھ ایک مسلمان کھڑا ہو تو اندھوں کو بھی نظر آئے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ شخص کافر ہے، اتنی پہچان ہو میرے بھائی۔ اور ایک ہندو اور سکھ کے درمیان میں ایک مسلمان کھڑا ہو تو دور سے دیکھنے والا کہے کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ان سے مماثلت کر کے اپنے آپ کو کامیاب مت سمجھے، یہی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ
موتی لال نہرو تھے انڈیا میں. یہ بیفور پارٹیشن کی بات ہے، جب ہمارا پاکستان اور انڈیا یہ تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت. تو یہاں انڈیا میں ایک بہت بڑا مزار ہے، اجمیر شریف ہے غالباً، بہت بڑا مشہور دربار ہے. وہاں مسلمانوں نے پروگرام کیا اور اس میں چونکہ وہ وقت کے وزیر اعظم تھے موتی لال نہرو، ان کو بھی بلایا گیا. اور دیکھنا ذرا، بات انتہائی توجہ طلب ہے میرے بھائی. ان کو بھی مدعو کیا گیا، ان کو بھی بلایا گیا. اب وہ مسلمانوں کے بہت بڑے مزار اور ایک بڑی گدی پہ ان کو دعوت ملی تو وہ ضرور آئے، چونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں. تو جب میرے بھائی وہ آئے، سارا ماحول دیکھا، پروگرام ہوا. پروگرام ہونے کے بعد ظاہر ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو کمنٹس لکھنے پڑتے ہیں. آپ مطلب کہیں چھوٹے لیول پہ بھی جائیں نا، کسی سکول میں، کسی سکول کے فنکشن میں، کسی کالج کے فنکشن میں، تو بعد میں اپنے آپ کو اپنے تاثرات وہاں لکھنے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں کیا پایا، مجھے یہاں منفرد کیا چیز نظر آئی. تو جب انہوں نے ان کو کمنٹس آج بھی وہ کمنٹس موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے تاثرات لکھے، بظاہر وہ تاثرات انتہائی اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت دے رکھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تاثرات کتنے شدید مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے کہ وہ موتی لال نہرو لکھتا ہے اس اپنی کتاب میں کہ آج سے پہلے اس پروگرام میں شرکت سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ مسلمان اور ہندو اور سکھ پتہ نہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مسلمان پتہ نہیں کسی الگ چیز کو میں سمجھتا تھا، لیکن آج کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ سمجھنا ذرا کہ وہ جو اپنے ان پنڈتوں کے پاس جا کے، اپنے ان گردواروں میں جا کے جس ماحول کو دیکھتے رہے، وہی ماحول انہیں ایز ایک مسلمان کے دربار پہ نظر آیا کہ جیسے ہم جناب بلی چڑھاتے ہیں، جس طرح ہم اپنے وہاں جا کے پھول چڑھاتے ہیں، یہاں بھی وہی کچھ ہوا. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ان کے آگے جھک جاتے ہیں، سیم یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس نے یہی کہا کہ آج میں سمجھا کہ کوئی فرق نہیں ہے. اور میرے بھائی، ہمیں کاپی کس کی کرنی چاہیے تھی اور ہم نے کاپی کس کی کی؟ یہی بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقصد انبیاء، بعثت انبیاء کا مقصد سمجھیں کہ کیا رہا ہے، کیا مقصد رہا ہے. اگر یہی بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی رخ کا نام ہے، اسلام کا یہی چہرہ ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو پھر میرے بھائی ہمیں ایک نہ ایک رائے ضرور قائم کرنی پڑے گی کہ ابو بکر زیادہ مسلمان تھے یا میں زیادہ مسلمان ہوں. ایک رائے ہمیں ضرور قائم کرنی پڑے گی کہ صحابہ زیادہ مومن اور مسلمان تھے یا میں زیادہ ان سے بڑھ کے مومن اور مسلمان ہوں. صحابہ کا عشق نبی زیادہ تھا یا آج میرا عشق نبی زیادہ ہے. ان کو اپنے محبوب پیغمبر کو جتنا انہوں نے فالو کیا، جتنا انہوں نے ان کو مانا، کیا میں نے ان سے زیادہ مان لیا؟ تو یہ ایک رائے ضرور ہمیں قائم کرنی پڑے گی، اور یقیناً انصاف کے ساتھ ہم یہی رائے قائم کر سکیں گے کہ نہیں، جو ابو بکر کا ایمان اور اسلام تھا میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو حضرات صحابہ کی محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو ان کا ایمان تھا، جو ان کا اسلام تھا، میرے بھائیوں آج اس دور میں صرف سوچا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. تو کیا ان ادوار میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نظر آ رہی ہیں؟ کہیں بھی نظر آ رہی ہیں؟ آپ یہاں تک سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہاں تک حکم دیا کہ پورے عرب میں کوئی ایک قبر بھی زمین سے اٹھی مجھے نظر نہ آئے،
قبریں جب اٹھتی ہیں تو پھر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں یار۔ اگر آج نہ سمجھ سکے تو پھر کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ بنیادی طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تو مجھے ان کی بعثت کا جو مقصد ہے اور ابتدا اور آغاز وہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، آئندہ جمعے میں حصہ ہوگا، لیکن یہ سمجھیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار دین وہ ہے جو انڈیا میڈ ان انڈیا ہے یا میڈ ان پاکستان ہے، یا دین وہ ہے جو آج تک مکے اور مدینے میں موجود ہے۔ جی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے یار، یہاں سے تو دین وہاں گیا نہیں، ہمارے اس خطے میں تو شاید کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا، اور وہ مکہ اور مدینہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، کیا دین ان لوگوں کے پاس ہے یا دین ہمارے پاس ہے؟ تو ہم انصاف سے یہی فیصلہ کریں گے، اگر انصاف سے کریں تو یہی کریں گے کہ دین وہی ہے جو مکہ اور مدینے میں ہے، جہاں آمنہ کے لال پیدا ہوئے، جہاں زندگی بسر کی، جہاں جنگیں لڑیں، جہاں آپ آج تک موجود ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کاپی کریں، دین سمجھیں تو ان لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، ان لوگوں سے، ان کو سمجھیں کہ ان کا دین کیا ہے، ان کی عبادات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ عملی کمزوریاں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اعمال تو ان میں تو کسی کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اب میں بھی بحیثیت انسان بشر ہوں، لغزشوں اور خطاؤں کا پتلا ہوں۔ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان میں جو اچھا کام ہے، جو عقائد ہیں، جو اعمالی خوبصورتیاں ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، تو یہ پھر ہم کسی اچھی جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں میں یہی گزارش کروں گا کہ ابھی اس دور میں جو ایک ایجوکیٹڈ دور کہلواتا ہے، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو ہم خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن تعلیمی اعتبار سے ہر شخص آج پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے۔ تو میرے بھائی دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد اور نظریات کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور سمجھیں کہ بعثت انبیاء کیا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو کس لیے بھیجا، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس لیے نبی بنا کر بھیجا، یہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ آنے والے جمعے کا حصہ ہوگا۔ وضاحت سے بتاؤں گا کہ ہمارے نبی نے جنگ بدر لڑی تو کس لیے، جنگ احد لڑی تو کس لیے، طائف میں پتھر کھائے لہو لہان ہوئے تو کس لیے، خندقیں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے خندقیں کھودیں اور کھدوائیں تو کس لیے، مقاصد یہی جھنڈیاں تھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 1 منٹ میں بیگانے بھی اپنے ہو جاتے، لیکن یہاں اپنے بھی بیگانے ہوئے ہیں تو کس لیے، وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، لوگو ایک اللہ کو الہ مان لو، ساری دنیا مخالف ہو گئی، یہی ایک مقصد ہے۔ اللہ میں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔